اور سورۃ الاعراف کہ ایک ہی جملے میں آپ نے بیان کر دیا، اے بندو اگر کوئی سوال کر دے کافرین مشرکین کہ تیرا رب کہاں رہتا ہے، تیرا خدا کہاں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، تو تم جواب دے دینا. کیا جواب دینا؟ الرحمن علی العرش استوى. تیرا رب کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. بے شمار دلیل ہے کہ رب العالمین ہماری نگہبانی کرتا ہے، رب العالمین ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے. اگر اس کے علاوہ اپنے دل کا مالک کسی اور کو بنا دیا جائے، یہاں تک کہ شوہر بیوی کے اوپر بنا دیا جائے یا بیوی شوہر کے اوپر بنا دیا جائے تو مشرک کہلائے گا صفات کے اعتبار سے. اور مشرک اس حال میں اگر موت آ گئی تو اللہ کی قسم یہ آیت کے اعتبار سے کہا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ. ہرگز معاف نہیں کیے جائیں گے جو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. یا وہی کوئی عورت یہ سوچ لے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر دوسرا شوہر نہ ملے اور پھر میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی. تو یہ دونوں چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ربوبیت کے اندر کیا ہوگا؟ انکار ہوگا. یا پھر آپ کی سوچ بدلے گی اور بدلنے کی وجہ سے یہ شرک میں داخل ہو جائے گا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی بڑائی بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعد درود و سلام بے شمار انگنت تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی آخری نبی احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اللہم بارک وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج میں جو موضوع لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں وہ موضوع ہے شرک باللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ آیت سورۃ النساء سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد کر رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، ان لوگوں کی گناہوں کو ہرگز ہرگز نہیں معاف کیا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا۔ کن لوگوں کی؟ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اب ذات اور صفات ہے کیا چیز، اس کی طرف ہمیں چلنا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، دو آیت بھی ایک ہی سیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہرگز نہیں معاف کرے گا ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو بھی شرک ٹھہراتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، اس کی برابری کراتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ معافی کیوں نہیں ہے، کس لیے نہیں ہے، کہاں ہے؟ وہ شرک باللہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس کی فرق نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت۔ سب سے پہلی صفت ہے ربوبیت کا، اور ربوبیت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ربوبیت کہتے ہیں کس کو ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ دلیل الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پرورش کرنے والا، پالنے والا، یہ رب العالمین ہے، اس لیے اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کے اندر اگر کوئی خیالات میں تبدیلی لائے، کوئی بھی انسان اگر خیالات میں تبدیلی لائے گا اور اپنے یقین بھروسے کو توڑ دے گا تو یقین جان لیجئے کہ وہ ربوبیت کے اندر شرک کر رہا ہے۔ یہی وہ شرک باللہ ہے۔ کیسے آپ توڑیں گے؟ مثال کے طور پر اس مسجد کے اندر میں نوکری کرتا ہوں۔ جب میں اس مسجد کے اندر نوکری کر رہا ہوں اور مجھے اگر یہ خادشہ ہو کہ مسجد والے، کمیٹی والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے، پھر دوسری نوکری ملنے والی نہیں ہے، پھر دوسری نوکری نہیں ملے گی، رزق کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر میرے دل میں یہ خیال آ گیا، یا وہی کوئی عورت یہ سوچ لے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر دوسرا شوہر نہ ملے اور پھر میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ تو یہ دونوں چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ربوبیت کے اندر کیا ہوگا؟ انکار ہوگا، یا پھر آپ کی سوچ بدلے گی اور بدلنے کی وجہ سے یہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا میں ہوں۔ اب اس میں کوئی شک تو نہیں رہا، جب اللہ کہہ رہا میں پالتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو دوسری دلیل دیکھیے کیا ہے؟ صرف اتنا ہی پہ چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اے لوگوں تمہیں پیدا کیا گیا, تم سے پہلے والے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا گیا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوی آ جائے. اور تم جو فری میں نہیں کہہ رہا ہوں, مفت میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرا کھاتے ہو, میرا پیتے ہو, بارش میں دیا, پھل میں دیا, اناج میں دیتا ہوں, یہ ترکاریاں میں دیتا ہوں, یہ چوپائے میں دے رہا ہوں, تمام چیز تم میری کھا کر کے میری گن گاؤ اور میری فرما برداری کرو. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگوں تم جان لو کہ یہ تمام چیز دینے والا اللہ ہے, پھر تم کیوں دوسری کی طرف کس کو پکار رہے ہو؟ کھلایا میں, پلایا میں, بارش دی میں, اناج دیا میں, بیوی دی میں, بچے دیے میں, شوہر دیا میں, کمائی دی میں, بلڈنگ دی میں, زمین میں دیا, خون میں دیا, ہوا میں دیا, پانی میں دیا, پھر تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ اس لیے ربوبیت پر ہے, یہ دلالت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پالنے والا, پرورش کرنے والا یہ مسجد کی کمیٹی نہیں ہے, یا یہ شوہر نہیں ہے, یا نوکری نہیں ہے, یا آفس نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بہانہ ہلا ہے. رزق دینے کا ذمہ دار یہ وعدہ کیا اللہ نے کہ میں دے رہا ہوں. آئیے دوسری دلیل لے جی, تیسری دلیل, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے سورہ ہود کی. سورہ ہود کی پہلی آیت اٹھا کر پڑھیے. اللہ کیا کہتا, تم ہو, بلکہ پہاڑ, کالے پہاڑ کے نیچے کالی چینٹیاں جو رینگ رہی ہے اس کو بھی میں روزی دیتا. تو اتنا بڑا انسان ہے, تو فرما بردار ہے, تو مسلمان ہے, تو نماز پڑھنے والا ہے, تو روزہ رکھنے والا ہے, تو قرآن پڑھنے والا ہے, تو حج کرنے والا ہے, تو شادی بیاہ کرنے والا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے, پڑوسیوں کے حق کو دیکھنے والا ہے. کیا تجھے روزی نہیں ملے گا؟ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. یہ چوتھی دلیل ہے. چوتھی دلیل دیکھیے, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ الطلاق. اللہ کہتا ہے بندہ سوچے تو صحیح, ڈرے تو صحیح ہم سے, ہم اسے کس حال میں کیسے روزی پہنچائیں گے اس کو کسی کو معلوم نہیں. ذمہ داری میری ہے روزی پہنچانے کی. کیوں؟ شروع میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا میں ہوں. چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو, جنات کی شکل میں ہو, فرشتوں کی شکل میں ہو, چینٹی کی شکل میں ہو, گائے کی شکل میں ہو, بکری کی شکل میں ہو, بھینس کی شکل میں ہو, پیڑ پودے کی شکل میں ہو, کسی بھی چیز کو اللہ نے اس میں چھاٹا نہیں, انکار نہیں کیا, بلکہ تمام کو کہہ دیا کہ اس کی پرورش کرنے والا میں ہوں. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. آئیے توحید ربوبیت کے بہت لمبے چوڑے واقعات ہیں, لیکن آپ کے وقت کے مطابق خیال رکھتے ہوئے مجھے بات کرنی ہے کہ ربوبیت کے اندر کسی نے بھی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نکال دی, اس نے اللہ کے ذات کے صفات کے ساتھ شرک کیا, اور شرک کا معافی نہیں. اگر اس حال میں موت آ گئی تو معاف نہیں ہوگا. اس سے پہلے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا, لیکن اگر شرک کرتے کرتے مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ سورہ لقمان میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فلقد شرک ظلما عظیما. ان شرک لظلما عظیما. اللہ نے کہا کہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے جس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو ہمیں یقین بنانا ہے جس حال میں ہم ہیں, روزی اللہ دیتا ہے, پرورش اللہ کرتا ہے, دودھ بچوں کو اللہ پلاتا ہے, یہ ہمارا صفات ہونی چاہیے, یقین ہونی چاہیے, وشواس اور بھروسہ ہونا چاہیے. دوسری چیز توحید الوہیت. توحید الوہیت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسا, کس طرح, کس حال میں, کتنا موٹا, کتنا تگڑا, کتنا لمبا, کتنا چوڑا, اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں.
اب قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کیسے سمجھنا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہم کیسے سمجھیں اس چیز کو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایک ذات ہے، جس طریقے سے ہم انسان ایک ذات ہے، جنات ایک ذات ہے، بھینس ایک ذات، بکری ایک ذات، اور کیا کہتے ہیں چینٹی ایک ذات، پرندے ایک ذات، پرندوں کی کئی جماعت ہے لیکن کئی الگ الگ ذات ہے، اسی طریقے سے ایک ذات ایک شے ہے اللہ تبارک و تعالی، جس کا نام رب بھی ہے اور اللہ بھی ہے، قیوم بھی ہے، حی بھی ہے، اور قدوس بھی ہے، مالک بھی ہے، قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، لیکن نام کئی ہے مگر آپ ایک وجود اعتبار سے رب ہیں، اور آپ ہیں کہاں؟ اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ غلو کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ارے اللہ کا ہاتھ کتنا موٹا ہوگا، اللہ کا پیر کتنا موٹا ہوگا، جب اللہ میرا بادشاہ ہے تو کتنا موٹا ہونا چاہیے، معمولی ایک انسان ہے تو اتنا موٹا 3 فٹ کا موٹا رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا موٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں ہے؟ وہ کہتا میں بادشاہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں سورۃ الطٰہٰ اور سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الاعراف کہ ایک ہی جملے میں آپ نے بیان کر دیا، اے بندو اگر کوئی سوال کر دے کافرین مشرکین کہ تیرا رب کہاں رہتا ہے، تیرا خدا کہاں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، تو تم جواب دے دینا، کیا جواب دینا؟ الرحمن علی العرش استوى، تیرا رب کہاں ہے؟ عرش پر ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اگر کوئی سوال کر دے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ یہاں بھی یہ بھی بات کہہ رہا ہے کہ تیرا رب زمین و آسمان کو بنانے کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر چلے گئے۔ عرش کیا چیز ہے؟ آپ آیت الکرسی کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عرش ایک بہت بڑی تختی ہے، اسٹیج ہے، یا آپ اپنی زبان میں اس کو پلنگ کہہ لو، چوکی کہہ لو، اسٹیج کہہ لو، وہ کیا ہے؟ بہت بڑی تختی ہے، اور اس تختی ایسی تختی ہے کہ یہ پوری دنیا کو پچھم سے پورب تک اور دکھن سے اتر تک تمام کی تمام اس کے 4 پایوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے جو زمین و آسمان اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی کرسی اتنی موٹی ہے، اتنی بڑی ہے جس کا ہماری آنکھ سائے نہیں کر سکتی، ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ بس ہمیں یہ تسلیم کر لینا ہے کہ پوری دنیا کرسی کے پایوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا الوہیت ہے؟ اللہ اپنی ذات سے کہیں ہٹتا نہیں ہے، وہ کرسی پہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے بیٹھے بیٹھے پوری کائنات کے نظم کو چلاتا ہے، بناتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام چیز جو ہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے، وہیں سے کھڑے کھڑے، آپ جو بھی سمجھ لیں، بیٹھے بیٹھے سمجھ لیں یا کھڑے کھڑے سمجھ لیں، اس کی کوئی تفسیر نہیں آئی ہے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر۔ صرف یہ کہا گیا الرحمن علی العرش استوى۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میرا رب، میرا رحمان، میرا پروردگار اگر ہے ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، تو عرش پر ہے، یعنی عرش کرسی پر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے اوپر ہے۔ اب کیسے ہے واللہ اعلم بالصواب۔ اب دوسری چیز، اس میں اگر لوگ غلو کر جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے مورتی کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے میرے درگاہ کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے دل میں، نہیں میری مسجد کے اندر، گونڈا مسجد میں اللہ ہے جی، نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں ہے، کس اعتبار سے؟ وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے علم دے دیا ہے، میرے رب نے مجھے وحی کر کے بتا دیا ہے کہ کہہ دینا، کوئی پوچھے کہ گونڈا مسجد میں رب ہے کیا، تو آپ کہہ دیں کہ ہرگز نہیں، رب تو عرش پر ہے، جس کا نام وسع کرسیہ السماوات ہے، جس کا نام الرحمن علی العرش استوى ہے، میرا رب وہاں ہے۔ اب آئیے توحید کی تیسری قسم جو ہے
शिर्क की तीसरी किस्म जो है अस्मा और सिफात है। अस्मा के मतलब नाम के होते हैं, कोई भी नाम, कितने नाम रख लिए जाए उनको अस्मा कहे जाते हैं। और सिफात यानी ताकत, कमाल, कमालियत, खूबियत से भरा हुआ उसको सिफात कहते हैं। तो तीसरी, पहली क्या है? रुबूबियत, दूसरी उलूहियत, तीसरी अस्माए सिफात। अल्लाह तबारक व तआला की कमाल क्या क्या चीज है? अल्लाह तबारक व तआला की कमाल ये है कि पूरी दुनिया पर बादशाहियत करता है। अल्लाह तबारक व तआला की कमाल क्या है? पूरी दुनिया पे बादशाहियत करता है, और यूं ऐसा वैसा नहीं, जैसा चाहता है वैसा करता है। दलील उठाओ, सूरह मुल्क की पहली आयत, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। पाक है वो जात बाबरकत जिसके हाथों में पूरी कायनात है ना। ये बादशाह है, जो चाहे वो करता है, ये सिफात है। दूसरी सिफात क्या है? मारता है और जिलाता भी है, मारता भी है और जिलाता भी है। कैसे मारता और कैसे जिलाता है? आपने देखा, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युहयीकुम तुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैं ही पैदा करता हूं और मैं ही मौत देता हूं। दूसरी जगह फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ऐ लोगों, मैं मौत को पैदा करता हूं और जिंदगी को पैदा करता हूं। ये सिफत किसी पीर, वली, बुजुर्ग, नबी, रसूल, अंबिया, कुतुब, इब्दाल के ऊपर नहीं हो सकता, नहीं तारीफ नहीं आ सकता है ये चीज। ये सिफत और सिर्फ अल्लाह के लिए। दूसरी किसी के अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है। इतना ही पर बस नहीं है, सिफात के अंदर अल्लाह पैदा कर रहा है। आपको कैसे पैदा कर रहा है मालूम? अयहसबु अन युत्रकू अयहसबु अन्नास अन युत्रकू। क्या जब तुम इंसान बन जाओगे, मुसलमान हो जाओगे, तुम्हें तरह तरह की आजमाइशें से आजमाया जाएगा, तुम्हें परखा जाएगा। तो कहाँ हम परख रहे? आज हम शैतानों के फंदे में आकर फंस जाते हैं कि लोग ताबीज और गंडों में और दरगाहों में और मूर्तियों में, देवलों में जाकर के फंसा हुआ है। जबकि ये यहाँ पर जो है हमारा और आपका काम क्या था? अपने रब को पहचाने, अपने रब को पहचान कर उसकी इबादत करें। लेकिन हमारा इबादत उसकी नहीं करके किसी और की पैरवी करते चले जा रहे हैं। ये आज हमारी दुनिया के अंदर 90% लोग अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह को माबूद मानते हुए किसी और की पूजा करते हैं। जब इन काफिरों से कहा जाए, इन मुशरिकों से कहा जाए, अरे तुम्हें खिलाता कौन है, पिलाता कौन है? तो बोलता फसयकूलून अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह है। तो फिर तू अल्लाह के सामने सजदा क्यों नहीं करता? तू दरगाहों पे क्यों कर रहा है? तब जाके इनकार कर जाता है, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा मिशन है, कमाई है, बिजनेस है, इसी से मेरी जिंदगी चल रही है। देखिए सिफात के अंदर घोटाला चल रहा है यहाँ पर मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। तौहीद की तीसरी किस्म सिफात है। अल्लाह तबारक व तआला का काम पैदा करना है, अल्लाह तबारक व तआला का काम मारना है। तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे पैदा करता है? थोड़ा सा देखें, वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नज्मुत ताक़िबिन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद करते हुए कह रहा है कि लोगों, तुम्हें जो मैंने पैदा किया है, गवर्नर बनाकर नहीं, एमएलए बनाकर नहीं, एमपी बनाकर नहीं, इमाम बनाकर नहीं, सदर और सेक्रेटरी बनाकर नहीं, बल्कि जाओ फत्ताब, कमजोर पानी से बनाया हो, एक मनी के कतरे से बनाया हो, मिन नुतफतिन मिन अलक़तिन मिन मुज़ग़तिन मिन मुख़ल्लक़ा। तुम एक मनी के कतरे से बनाया हो, होश में आ जाओ और मुझे पहचान लो। मामूली सी चीज है,
कितनी गंदी चीज बता रहे हैं हम आपको, गंदी नहीं है, कुरान की आयत है ये। हाँ, एक मनी के कतरे से आपको पैदा किया गया, फिर भी आप नहीं गौर फिक्र कर रहे हैं कि पैदा करने वाला कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती है या कादिर जिलानी है या सैयद मखदूम बाबा है या अकबर कछुछवी है, कौन है जो पैदा करता है, कौन है जो बीमारी को शिफा देता है, कौन है जो बीमार करता है, कौन है जो शादी कराता है, कौन है जो तलाक दिलाता है, वो कौन सी शय है जो मुर्दा कर देता है, वो कौन सी शय है जो जिंदा कर देता है। अगर कोई शय है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, जिसने कहा कि कह दो कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, कि वो जात है अल्लाह की, वो हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगा, और यहां तक कि उन्हें ऊंघ तक नहीं आती, ऊंघ तक नहीं आती। वो मेरी परवरिश कर रहा है, वो मेरी निगहबानी कर रहा है। इन्नल्लाह काना अंतर कुंतर रकीबा, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। बेशुमार दलील है कि रब्बुल आलमीन हमारी निगहबानी करता है, रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। अगर इसके अलावा अपने दिल का मालिक किसी और को बना दिया जाए, यहां तक के शौहर बीवी के ऊपर बना दिया जाए या बीवी शौहर के ऊपर बना दिया जाए, तो मुशरिक कहलाएगा शिफात के एतबार से। और मुशरिक इस हाल में अगर मौत आ गई तो अल्लाह की कसम, ये पार आयत के एतबार से कहा ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाह, हरगिज माफ नहीं किए जाएंगे जो अल्लाह की जात व सिफात के साथ किसी को शरीक ठहरा दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमारा आप रब को छोड़कर किसी और की पूजा करना शुरू कर दिए हैं, किसी और की पैरवी करना शुरू कर दिए हैं। छोड़ डालो, आओ दावत देता हूं मैं आपको, मैं एक अंधा हूं। अगर आपको तौहीद पहचानना है, आपको रुबूबियत को पहचानना है, आपको उलूहियत को पहचानना है, आपको अस्माए सिफात को पहचानना है, तो मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूं, ये मुकर्रिर अंधा है, ये मुकर्रिर नाबीना ब्लाइंड मैन है, ये आपको उस तौहीद की दावत देता है, उस रुबूबियत की दावत देता है जो रुबूबियत पूरी कायनात की गवाही दे रहा है। सूरह फातिहा की पहली आयत में और सूरह शफात की आखिरी आयत में और सूरह कहफ की पहली आयत में और सूरह अनाम की पहली आयत में और सूरह बनी इस्राइल की आखिरी आयत में ये जो दलालत कर रही है, उसकी मैं आपको दावत देता हूं। अगर किसी मुसलमान के अंदर शिर्क की जर्रा बराबर भी बू पाई गई, शफात के एतबार से, रुबूबियत के एतबार से, उलूहियत के एतबार से, वो इंसान अगर मरेगा तो मुशरिक होकर मरेगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुमुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सूरतुल यूनुस में अल्लाह कह रहा है मुशरिकों के ऊपर जन्नत हराम है, हराम सिर्फ, और जहन्नम, इन जालिमों का कोई मददगार नहीं है, इनका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारा पैसे के एतबार से थोड़ा फखर करते हैं, गुरूर करते हैं। माल है बोले मेरे पास 4 बेटा है, चल मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, बारिस्टर है, मेरे पास 4 कार है, मेरे पास 4 महल है। आओ सूरह निसा की आयत पढ़ के सुनाता हूं। अगर इस मामले में तुम्हारे दिल के अंदर तकब्बुर है, अल्लाह की कसम तुम अल्लाह की कुर्बत को हासिल नहीं कर सकते हो। ला तुश्रिक बिही शय्अन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनूबि वस साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील औ मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। क्या कहा अल्लाह ने? मैं पूरी आयत इसलिए पढ़ दिया कि टुकड़ा मुझसे जहन में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूरी आयत पढ़ डाली इसकी।
کیا کہا؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. وہ بلڈنگ رکھنے والے، وہ کار رکھنے والے سن لے، وہ سونے چاندی رکھنے والی سن لے. اللہ کیا کہہ رہا؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. وہ ریشمی دار ساڑی پہننے والے، اور ریشمی دار شرٹ پہننے والے، اور جینس پینٹ اتار پہننے والے، غور کر کے سن لے، جس کے اندر تکبر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بھی ایک شرک ہے. ان اللہ لا یحب، ہرگز پسند نہیں کیا جائے گا ان عورتوں کو، ہرگز پسند نہیں کیا جائے گا ان مردوں کو. لا یحب من کان مختالا فخورا. جو لوگ اپنے آپ کو تکبر میں بھرے ہوئے، سونے چاندی کے تکبر میں، بیٹے کی تکبر میں، مکان کی تکبر میں، گاڑی گھوڑے کی تکبر میں، جو لوگ ڈوبے ہوئے انانیت کے اوپر، پہلوانی اور طاقت کے اوپر، وہ اللہ کو ہرگز نہیں پسند ہے. اس لیے کہ الکبر ردائی، اللہ کہتا غرور میری چادر ہے، غرور میرا چادر ہے، فخر میری چادر ہے، کمبل ہے. اس لیے اگر کسی بندے نے اور لی گویا کہ میری صفت کے اندر اس نے دخل اندازی کر دی. کیا کر دیا؟ دخل اندازی کر دیا اس نے. یہ غروریت ہے. اب تمہاری دولت کس کام کی، تمہارے سونے چاندی کس کام کی، تمہارے بلڈنگیں کس کام کی، جب تم مرو گے مشرک ہو کر مر جاؤ گے. اس لیے موقع ہے کہ آج ہی اسی وقت توبہ کر کے مسلمان بن کر کے جاؤ. آؤ دلیل دیتا ہوں میں آپ کو. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت نکاحوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ آیت جو مسجد کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یہ آیت جلسے و جلوس میں پڑھی جاتی ہے. کیا مسلمانوں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت کے اندر؟ ذرا غور کیا تم نے کبھی؟ اگر تم غور کیے ہوتے تو یہ تکبر تمہارے اندر نہیں آتی، یہ انانیت نہیں آتی، یہ برائی تمہارے اندر نہیں ہوتا، صفات کے اندر گھوٹالے نہیں ہوتے، صفات کے اندر کسی ذات کو نہیں لا کر بٹھاتے، کسی کے سامنے تم سجدہ نہیں کرتے. تمہاری نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہماری نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہماری مساجد میں بھی پڑھی جاتی ہے، تمہاری مساجد میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ کبھی تم نے غور کیا؟ کبھی تم نے سوچا؟ ٹھنڈی مزاج سے قرآن اٹھا کر کبھی تم نے دیکھا کیا مطلب ہے؟ رب کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، خطاب ہے ایمان والوں سے. اے کلمہ پڑھنے والے لوگوں، اے کلمہ پر مسلمان کہلانے والے لوگوں، اے اسلام پہ داخل ہونے والے لوگوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. کیا فرمایا؟ اللہ سے تم ڈرو. واتقوا اللہ، جس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، وہ یاد رہے کیا کرے گا؟ ولا تموتن حق تقاتی. اللہ نے کہا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیسے ڈریں گے ہم اور آپ؟ حق تقاتی کا لفظ ہے. حق تقاتی. حق دو قسم کے ہیں. حق دو قسم کے ہیں. ایک بندہ کا حقوق ہے اور دوسرا اللہ کا حقوق ہے. اللہ کے حقوق کے ساتھ اگر کسی قسم کی تم نے جاسوسی کی اللہ کی صفات میں یا ربوبیت میں یا الوہیت میں، تو یہ حق کا تقاتی سے باہر ہو جاؤ گے. اور بندے کے ساتھ جو حقوق بتائے گئے اس حقوق کے اندر بھی تم نے اگر کوئی کوتاہی کی تو اس میں بھی تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیے تو پکے ہم مسلمان ہو جائیں گے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ہم عمل نہیں کر لیں گے. کیوں؟ میں ایک دلیل دے کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کوئی تھا اس زمین پر؟ تو بتائے. نہیں تھا. اس کے بارے میں دلیل آ رہی ہے. کیا آتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. کیا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا؟ دیکھو نبی ہے، آخری انبیاء ہے،
तमाम इमामों का इमाम है, तमाम खातिमुन नबीयीन का खातिमुन नबीयीन है, मुरसलीन है। हम उसे कुतुब इब्दाल भी कह सकते हैं, हम उसे रसूल और रसूल रिसालत भी कह सकते हैं। वो ऐसी हस्ती क्या कहती है, वो ऐसी हस्ती से क्या कहलवाया जा रहा है, वो अमिला सालिहा। लोगों को कह दो, लोगों से बता दो, गोंडा वालों से कह दो, ऐ मुसलमानों, नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से बेहतरीन दाई बनाकर भेजा गया हूँ। और सिर्फ भेजा ही नहीं गया हूँ बल्कि वह अमिल सालिहा, मैं अमल करने वाला हूँ, मैं अमल करके तुम्हें दावत दे रहा हूँ, तुम मान लो। सिर्फ अमल ही नहीं कह रहा हूं, आगे कहता है वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमान हूं, मेरी बात को तुम मान लो, कबूल कर लो। क्या कहना था आपका, आपने अपनी अमाल को पहले पेश कर दिया, उसके बाद आपने बताया मैं मुसलमान हूं, मैं आज बेहतरीन दावत लेकर आया हूं। वो दावत क्या थी ऐ लोगों, ये दावत यही थी कि तुम तकब्बुर छोड़ दो, अनानियत छोड़ दो, शिर्क बिदअत छोड़ दो, ये कुफ्र और गुमराही छोड़ दो। दावत क्या दी थी, उस हदीस के पहले जुमले को आपके सामने लेकर के आता हूं जो मक्के की धरती पर, मक्के की वादियों पर गुजारी गई थी। उससे कहा गया था ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया दाई हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूं, पहले मैं अमल करता हूं, फिर तुम्हें मैं बता रहा हूं, इससे तुम मान लो। तो क्या मानना था, क्या कहना था, तो यही तो कहा था कि कह दो लोगों से कुलू या अय्युहन्नास, कुलू या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहा था, कुलू या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मक्का के काफिरों, एक मक्का के मुशरिकों, तुम मिल करके ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है। दुश्मन हो गए, यहां बैठे लोग भी दुश्मन हो जाएंगे, मेरे परवाह नहीं है। अल्लाह ने कहा फस्ता बिमा तुमर व आरिद अनिल जाहिलीन, तुम कहते चले जाओ, तुम अपना मिशन चलाते चले जाओ, जाहिल को बकने दो जो बकता है, रुकना नहीं है मुझे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी के अंदर गुरूर तकब्बुर है, ये भी अना है, अना एक शिर्क है, और शिर्क असगर हो या अकबर हो, शिर्क तो शिर्क है। रब ने कसम खाकर कह दिया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुमुन नार। अल्लाह ने कसम खाकर कह दी कि तुम पर जन्नत को हराम किया गया और जहन्नम को वाजिब कर दिया गया। कल क़यामत के दिन कोई मददगार साबित नहीं होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं ये बात कर रहा था तौहीद अस्माई सिफात के मुताल्लिक। आज इंसान हक को भूल गया, अपने रब की रुबूबियत को भूल गया। हक का तुकाती, अल्लाह को कैसे पहचानना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको जमीन आसमान के बीच में एक मिसाल देता हूं ताकि आपको फौरन समझ में आ जाए। हम शादी करने गए, रिश्ता देखने के लिए, एक ब्रोकर आया रिश्ता लेकर के। उस ब्रोकर ने कहा कि एक घर में 5 बच्ची है, उसमें से एक की शादी करनी है। तो लड़के का माँ बाप क्या बोलता है उसको कि जाकर थोड़ा देखेंगे 5 में से अच्छा कौन है। कहा नहीं नहीं, हम 5 नहीं दिखाते, एक ही दिखाएंगे, पसंद आया नहीं है, मगर 5 का रंग रूप सीरत सूरत सब एक रहता है। तो फिर वो ब्रोकर लेकर जाता है, ब्रोकर लेकर जाकर के वो बात कराता है। बात कराने के बाद क्या करता है, तय हो जाती है। तय हो जाने के बाद लड़के ने नहीं देखा तो पहचानेगा कैसे भाई बीवी कौन है, या बीवी ने नहीं देखी कि शौहर कौन है, तो पहचानेगा कौन। इसलिए दोनों के दरमियान देखने का हुक्म नाफिज किया गया। कौन नाफिज किया, फन्किहू मा तावलकुम मिनन निसाइ व मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह कहता है तुम एक दूसरे को देख करके रिश्ता करो,
تاکہ تمہاری پہچان ہو، غلطی نہ ہو جائے۔ اس جب تم بیوی کو پہچانو گے، بیوی شوہر کو پہچانے گا، تبھی دنیا بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب تم اپنے رب کو پہچانو گے تبھی تمہاری آخرت سنور سکتی ہے۔ جب تم اسماء صفات کو پہچانو گے تبھی تمہاری آخرت اور عقبت سنورے گا، ورنہ یہ دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گی۔ دونوں کو پہچاننا پڑے گا، پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، عورت ہو یا مرد ہو، غائب ہو یا حاضر ہو، اے اللہ دور میں ہو یا نزدیک میں ہو، مسجد میں ہو یا باہر میں ہو، اے پر سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اے پروردگار تمام مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کی ہر پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو شرک جیسی بھیانک جرم سے حفاظت عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمیں تمام طریقے کی تحقیق کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو کچھ میں نے کہا ہے اے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، پھر ہمارے سامعین اور ہمارے بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمیں صحیح دین اور صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں میں کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے اے اللہ غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کے تو جوڑے نیک جوڑے عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو لوگ یہاں پر دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ اس کی رات دن دونی رات چوگنی ان کی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی ہر طریقے کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ایمان میں اضافہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمیں صحیح حق بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمیں حق پر چلنے والا اور مر مٹنے والا عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہماری موت جب آئے اے اللہ نبی کے طریقے پر اور تیرے حکم کے فرما برداری پر موت عطا فرمانا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔